توجہ ہے نا حضرات کی؟ حضور کے دیوانوں کی مجلس اور محفل ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے سال گزشتہ 3 4 5 سالوں سے جو محفل ہو رہی ہے، ہر سال سے بڑھ کے اس دفعہ حضور کے دیوانے آئے ہوئے ہیں اور پورے ذوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ شریک ہے محفل میں۔ میں آپ کے ذوق کے لیے پہلے نظم پیش کر رہا ہوں اور پھر اسی اعتبار سے کلام نثر میں ہوگا۔ شمع عشق مصطفیٰ رکھو جلا کے سامنے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج منظر یہی ہے، ہر ایک نے عشق مصطفیٰ کی شمع جلا کے رکھی ہوئی ہے، ہر ایک کے دل میں حضور کے عشق اور محبت کی شمع روشن ہے، اور شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے، شمع عشق مصطفیٰ رکھو جلا کے سامنے، رکھو جلا کے، مل کے بول دیں، رکھو جلا کے سامنے، شمع عشق مصطفیٰ رکھو جلا کے سامنے، پھر جلاؤ خود کو پروانہ بنا کے سامنے۔ اور حسن کو کہنا پڑا چہرہ نبی کا دیکھ کر، حسن کو کہنا پڑا چہرہ نبی کا دیکھ کر، کائنات حسن کیا ہے مصطفیٰ کے سامنے، کائنات حسن کیا ہے مصطفیٰ کے سامنے۔ اور 2 گھڑی ٹھہرو لکیرو وہ ابھی آنے کو ہے، 2 گھڑی ٹھہرو لکیرو وہ ابھی آنے کو ہے، تم جو چاہو پوچھ لینا مصطفیٰ کے سامنے، تم جو چاہو پوچھ لینا مصطفیٰ کے سامنے۔ اور منکروں تم کو بھی محشر میں پتہ چل جائے گا، منکروں جو آج حضور کو نہیں مانتے، منکروں تم کو بھی محشر میں پتہ چل جائے گا مصطفیٰ کی شان کیا ہے کبریا کے سامنے۔ ماشاءاللہ رسول کے غلام، آج کی عظیم الشان میلاد مصطفیٰ محفل کے اندر کہ جس میں سادات کرام حضرت سید بختیار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ وہ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی کے طور پہ جلوہ افروز ہے، علماء کرام، ثنا خاندان مصطفیٰ اور حضور کے کثیر تعداد میں غلام آج کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محمد نذیر محبوبی صاحب، محمد صدام حسین محبوبی صاحب اور 168 چک میں ان کے جتنے بھی بھائی حضرات اور 104 سے آنے والے حضرات جنہوں نے اتنی عالی شان آج کی محفل کو سجایا، اور خصوصی آمد سید غلام حسنین شاہ صاحب نقوی، غالباً وہ ابھی تشریف نہیں لائے لیکن چونکہ ان کا نام اشتہار میں شامل تھا، اگرچہ وہ نہیں آئے، ہم نے سید کا نہ آنے کے باوجود بھی استقبال کیا، اور خصوصاً 168 چک کے اندر محسن اہل سنت، نازش اہل سنت، عالم جلیل، خلیفہ علامہ حافظ فضل حسین سعیدی محبوبی صاحب کہ جن کا خطبہ استقبالی آپ نے میرے خطاب سے قبل سماعت فرما لیا، ایک نورانی محفل اس وقت منعقدہ ہے، اور یہ بات نہیں کہ میں پہلی دفعہ آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ 168 چک میں آنے والے حضور کے غلام یہ سرکار سے بھی پیار کرتے ہیں، سرکار کے اہل بیت کا عشق رکھتے ہیں، اور حضور کے صحابہ سے بھی پیار رکھتے ہیں۔ آج کی اس محفل کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ محفل ذکر رسول اور ذکر نواسہ رسول، ذکر اصحاب رسول، یہ 3 عنوان رکھے، اور میں ان کو مبارک دیتا ہوں۔ یہ صرف عنوان نہیں ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جنہوں نے محفل رکھی ہے وہ پکے سنی اور سچے مسلمان ہیں، یہ اہل سنت کا عنوان ہے،
اور سنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کے احترام کا دامن ہو اور حضور کے اہل بیت کے عشق کا دامن ہو اور وہ غلام محمد مصطفیٰ کا ہو. یہ تینوں عنوان رکھے گئے اور بحمدللہ تعالیٰ جو قرآن کریم کی آیت آج کی خطاب کے لیے میں لے کے آیا ہوں اس آیت میں بھی یہ تینوں عنوان موجود ہیں. آج بات سرکار کی بھی ہوگی, سرکار کے اصحاب کی بھی ہوگی اور سرکار کے اہل بیت کی بھی ہوگی, اور انشاءاللہ سننے والے جب غلام اسود چک میں رہنے والے جیسے ہو تو پھر انشاءاللہ بعید نہیں ہے کہ اگرچہ یہ چک اسود والا ہے لیکن ماحول سارا مدینے والا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں کربلا کا منظر بھی آئے گا, یہاں نجف کا نظارہ بھی آئے گا, یہاں گنبد خضرا کی تجلیات کی جھلک بھی آئے گی. اور مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو سرکار کا دیوانہ بھی ہو, مولا علی کا دیوانہ بھی ہوتا ہے, امام حسن و حسین کا متوالا بھی ہوتا ہے. آج ارشد چک کے نظارے بتائیں گے کہ کربلا کی جھلک بھی یہاں آ رہی ہے, نجف کا منظر بھی یہاں آ رہا ہے, ابو بکر صدیق کی شان بھی یہاں ہے, عمر فاروق کی شان بھی یہاں ہے, عثمان غنی کی شان بھی یہاں ہے, اور ان کے امام محمد مصطفیٰ کی نگاہ بھی اسی جانب ہے. تاجدار ختم نبوت بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت. میں بنیادی طور پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے شہنشاہ آئے, کسی کا اتنا ادب نہیں ہوا جتنا ادب ہمارے مصطفیٰ کا ہوا ہے. کسی کو وہ شان نہیں ملی جو شان اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کو عطا فرمائی. لیکن اس سے قبل میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں, دنیا میں جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں نا انہوں نے جبرن اپنا ادب کروایا, جبرن اپنا ادب کروایا, احترام کروایا, لوگوں کو پابند کیا میرا ادب کرو, میرا احترام کرو, اور انہوں نے اپنے ادب اور احترام کے خود قانون بنائے, اپنے ادب کے قانون خود بنائے اور قانون میں لوگوں کو ڈالا. جب تک وہ بادشاہ رہا تب تک اس کا ادب ہوتا رہا, قانون وہ خود بناتا رہا, اپنے درباریوں کو پابند کیا, اپنی رعایا کو پابند کیا, سماج میں, ماحول میں, معاشرے میں اپنے ادب کے بارے میں قانون سخت بنائے. جس نے بادشاہوں کی بے ادبی کی انہوں نے خود اس کو سزا دی. لیکن دنیا میں ایک عشق کا بادشاہ ایسا بھی آیا ہے جس نے اپنا ادب خود نہیں کروایا, جس نے اپنے ادب کا قانون خود نہیں بنایا, اسے بادشاہ عشق کہا جاتا ہے. وہ مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کا ادب خود مصطفیٰ نے نہیں, مصطفیٰ کے خدا نے کروایا. اور جسے تم قرآن کہتے ہو, اس قرآن کو اللہ نے سارا دستور ادب محمد مصطفیٰ بنایا. یہ بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک یہ سارا قانون ادب مصطفیٰ ہے. کیا ہے قانون ادب مصطفیٰ؟ معلوم یہ ہوا کہ رب چاہتا یہ ہے کہ میں تو مانا جاؤں پر جو مجھے منوا رہا ہے پہلے وہ بھی مانا جائے. رب کو مانو پر رب کو ماننے سے پہلے اس کو مانو جو خدا کو منوا رہا ہے. رب کو دنیا نے کبھی نہیں مانا, لیکن واہ مصطفیٰ تیری عظمت پر قربان, پہلے دنیا نے تجھے صادق و امین مانا ہے. یعنی خدا نے پہلے مصطفیٰ کو منوایا اور پھر اس مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ جس عرب میں لوگ خدا کو نہیں مانتے تھے نا, صادق و امین نے وہ دعوت توحید پیش کی ہے کہ مصطفیٰ کی زبان کی تاثیر کا عالم یہ ہے جو خدا کی وحدانیت کے سب سے بڑے دشمن تھے وہ بھی ہو کا نعرہ لگا بیٹھے, وہ بھی اللہ الصمد کا نعرہ لگا بیٹھے, اللہ احد کا نعرہ لگا بیٹھے. لیکن رب نے بھی فرمایا مصطفیٰ 13 سال, یہ تھوڑا بیمہ کر دے, 13 سال مکے میں تو نے میری توحید کو منوایا, اب مدینے میں ہم دنیا کو منوائیں گے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے, مصطفیٰ کی شان کیا ہے, مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے.
اور مدینے کے 10 سال اللہ نے پھر حبیب کو منوایا. اور کیسے منوایا؟ اتنا ادب حضور کا کسی نے نہیں کیا جتنا ادب حضور کا صحابہ نے کیا. کس نے کیا؟ ذرا مل کے بولتے ہیں، جو پیچھے تک بیٹھے سارے مل کے بولیے. جیسا ادب مصطفیٰ کا صحابہ نے کیا ویسا ادب حضور کا کسی نے نہیں کیا. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حضور کے صحابہ کا مقام کیا ہے. میں پہلے یہ بتا دوں کہ جنہوں نے حضور کا ادب کیا ہے وہ خود کیا ہے، ان کی اپنی شان کیا ہے. ترمذی شریف حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب العباد. اللہ نے اپنی ساری مخلوق کے دلوں کی طرف نگاہ فرمائی. ساری مخلوق کے دلوں کی طرف نظر قدرت ڈالی. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. ساری دنیا کے دلوں سے اچھا دل اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کا پایا. فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے مصطفیٰ کو چن لیا، ممتاز کر دیا، امتیازی مقام عطا فرما دیا. اپنے لیے چن لیا. معلوم ہی ہوا ساری دنیا میں سے اللہ نے جسے اپنا حبیب چنا ہے وہ آمنہ کا لال ہے. اللہ نے چنا. فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے حضور کو اپنے لیے چن لیا. اور وابتعثہ برسالتہ، اور پھر محمد مصطفیٰ کو نبوت اور رسالت کی خلعت عطا فرمائی، نبی بنایا، رسول بنایا. اب دوسری نظر ڈالی. ثم نظر الی قلوب العباد بعد قلب محمد. قلب محمد کے بعد اللہ نے پھر لوگوں کی دلوں کی طرف نظر ڈالی. فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد. پھر اللہ نے دیکھا کہ ساری مخلوق میں میرے نبی کے صحابہ کا دل سب سے عالی شان ہے. زندہ باد. میرے محمد کے صحابہ کا دل سب سے شاندار ہے. مصطفیٰ ہو، اللہ نے ان کو بھی پسند فرما لیا. کس کے لیے؟ لنبیہ، اپنے نبی کے لیے. فقاتلوا علی دینہ یقاتلون علی دینہ. اب صحابہ نے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کر حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہا آقا اپنے ابرو کا اشارہ کرو، اگر دل مانگو گے دل عطا کریں گے، جان مانگو گے جان پیش کریں گے، سر مانگو گے سر پیش کریں گے. سونیا جدھر تیرا اشارہ ہوگا دل بھی حاضر ہے جان بھی حاضر ہے. انہوں نے حضور کو مانا، ابو بکر نے حضور کو مانا، عمر فاروق نے حضور کو مانا، عثمان غنی نے حضور کو مانا، مولا علی نے حضور کو مانا، بلال حبشی نے حضور کو مانا، حضرت جابر نے حضور کو مانا، حضرت جابر کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور کو مانا، حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور کو مانا. 1.25 لاکھ نبی کے صحابہ جنہوں نے نبی کو نرا مانا ہی نہیں، اپنے دل میں بسایا اور ادب کے لبادے میں ملبوس ہو گئے، رچ بس گئے. اب حضور کے صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے اور صحابہ کی زبان پر حضور خطاب فرما رہے. صحابہ کی زبان پر اکثر ایک جملہ آتا ہے، راعنا راعنا راعنا. اے اللہ کے نبی ہماری رعایت فرمائے. حضور خطاب فرماتے اور صحابہ عرض کر رہے راعنا، یا رسول اللہ ہمارا لحاظ فرمائے، ہماری رعایت فرمائے. کہ آپ کا جو خطاب مبارک ہے ہم تسلی سے سمجھ جائیں، تسلی سے سن لیں. تو صحابہ راعنا کہتے ہیں، لیکن اسی حضور کی مجلس کے اندر کچھ منافق یہودی وہ بھی آتے اور وہ بھی یہ جملہ بولتے ہیں، وہ بھی یہی جملہ بولتے ہیں راعنا راعنا. لیکن حضور کے ایک صحابی جن کا نام ہے سعد بن معاذ، سعد بن معاذ، انہوں نے جب سنا کہ یہودی یہ جملہ بولتے ہیں، وہ یہودی لغت سے واقف تھے کہ یہودیوں کی بولی میں راعنا کا مطلب کیا ہے. صحابہ کی بولی میں تو اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، ہمیں تھوڑی مہلت دے تاکہ ہم تسلی سے آپ کے کلام کو سمجھیں. راعنا کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، ہماری بولیے مل کے بولیے، ہماری رعایت فرمائے. یعنی تھوڑا وقفہ مل جائے، توقف ہو جائے تاکہ تسلی سے آپ کا کلام سمجھ سکے. اب صحابہ تو ادب